آپ بڑی آسانی سے یہ سمجھ جائیں گے کہ جب شیطان کو کنکریاں پھینکتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کنکر پھینکو، لیکن شیطان نے ہمارے حاجیوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ کنکر سے اتنے بڑے ابلیس کو کیا ہوگا۔ وہ اٹھاتا ہے ڈنڈا پھینکتا ہے، وہ اٹھاتا ہے چپل پھینکتا ہے، وہ اٹھاتا ہے بڑا پتھر پھینکتا ہے، تو اس کنکر کو اس نے پہاڑ بنا کر کے، اسی کو کہتے ہیں گلو، یعنی عبادت کو اس کے آخری درجے سے آگے بڑھا کر کے، تو نیکوکار تو نیکی کے راستے سے ہی گمراہ ہوتا ہے۔ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد غوى وضل ضلالا بعيدا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال عز من قائل إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وقال عز من قائل وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا ربنا زدنا علما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم كن لنا عونا ونصيرا. اللهم اجعلنا هداة مهتدين يقولون بالحق وبه يعدلون. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشدها يعز فيها أهل طاعتك ويضل فيها أهل معصيتك ويؤمر فيها بالمعروف وينهى فيها عن المنكر. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم اعصمنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم آمین یا رب العالمین. ساری تعریفیں اس احکم الحاکمین رب العالمین کے لیے برحق ہیں جو آپ اور ہم سب کا خالق و مالک و رازق ہے، جو اس کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا. وہی رب یہ حق رکھتا ہے کہ یہ بندہ اس کے سامنے جھکے، اس کی تعریف بیان کرے، اس کی عظمت و کبریائی بیان کرے اور اس کی توحید کے تقاضے پورے کرے. اے اہل اسلام، اپنے رب کے مقام کو پہچانو، اپنے معبود برحق کے حق کو پہچانو اور ان حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی مت کرو. بے شمار تعریفیں، شکر و ثنا
اس کی بے شمار نعمتوں پر جو ہمیں اشرف المخلوقات انسان بنا کر کے، اسلام کی عظیم نعمت عطا کر کے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بنا کر کے، اور پھر ان کی ذات پر ایمان لا کر کے اللہ نے ہمارے لیے جو بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں ان پر اس کا شکر بجا لایا جائے۔ اللہ نے اچھی شکل صورت دی، اللہ نے صحت بدن دیا، اللہ نے آل اولاد دی، اللہ نے اس جہاں میں سانس لینے کی توفیق دی۔ اپنی ان نعمتوں کے بدلے میں اے اللہ کے بندو، اللہ کی کبریائی بیان کرو، عبادت کا حق ادا کرو اور شکر اور سپاس انجام دو۔ بے شمار درود و سلام برذات افضل الشاکرین سید ولد آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے رب کے سامنے جھکنا سکھلایا، جنہوں نے مسجد کے آداب بتلائے، جنہوں نے زندگی گزارنے کے طریقے اور عبادت کے سلیقے سکھلائے، اسی نبی برحق پر درود و سلام کی سوگات بھیجو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اہل اسلام، دین اسلام ہر طرح کی نیکیوں، ہر طرح کی حسنات اور ہر طرح کے خیر اور اچھے اعمال پر آمادہ کرتا ہے، لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں خیر کی قوتیں بھی پیدا کی اور شر کے کارندے بھی پیدا کیے۔ ظاہر بات ہے یہ دو ضدیں ہیں جن کا آپس میں ملنا ناممکن ہے۔ ایک ضد دوسرے کی مخالف ہے اور ایک ضد دوسرے کی دشمن ہے، لیکن آج کل کا انسان اس حقیقت کو بہت حد تک فراموش کر چکا ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے لوگ دو قسم کے بنائے۔ ایک وہ ان من الناس ناسا مفاتیح للخیر مغالق للشر، ایک وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خیر کے علمبردار بنائے ہیں اور ان کے ذریعے خیر کے دروازے کھلتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے شر کا کارندہ بنایا ہے اور ان کے ذریعے سے شر کے دروازے کھلتے ہیں۔ تو جب ماحول ایسا ہو، خیر کے بھی منادی ہوں، خیر کے بھی داعی ہوں، خیر کی طرف بھی بلانے والے ہوں اور شر کے طرف بھی بلانے والی قوتیں ہوں، تو ایسے میں انسان کے مقصد تخلیق اور اس کے امتحان کا پتہ چلتا ہے کہ ایک طرف خیر کی قوتیں بلاتی ہے، دوسری طرف شر کی قوتیں بلاتی ہیں، وہ کس پر لبیک کرے۔ اللہ نے فرمایا فمن، جو چاہے تم میں سے وہ ایمان لائے اور جو چاہے وہ کفر کرے۔ جو خیر کرے گا، جو ایمان لائے گا، وہ ایمان ہی کا بدلہ پائے گا، اور جو فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ اے اہل اسلام، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک دنیا میں اللہ تعالیٰ نے خیر کے سب سے بڑے علمبردار انبیاء کرام اور دعات اسلام کو بنایا، جنہوں نے وقتاً فوقتاً اللہ کے بندوں کو گمراہی سے، شرک سے، کفر سے، بدعت و خرافات سے، ظلم و زیادتی سے نکالا اور انہیں توحید و سنت کی راہ پر گامزن کیا اور انہیں عدل و انصاف کی راہ دکھائی اور ان کے معاشروں کو درست کیا۔ لیکن اللہ نے جب سے آدم کو پیدا کیا تھا، اس سے پہلے ہی آدم کا دشمن وجود میں آ چکا تھا۔ میری مراد ہے ابلیس سے، جو شیطان ہے اور شیطانوں کا باپ ہے۔ وہ بھی شروع سے اس آدم علیہ السلام کے ساتھ حسد، تکبر کے امراض میں مبتلا ہو کر کے ازلی دشمن بن گیا، اور جب وہ اللہ کے دربار سے رد کیا گیا تو اس نے مہلت مانگی، رب انظرنی الی یوم یبعثون، اے میرے رب مجھے مہلت دیجئے تب تک جب تک یہ لوگ اٹھائے جائیں گے۔ ابلیس ہو کر کے بھی اللہ سے ہی مانگتا ہے، اور کتنے انسان ہو کر کے اللہ کے بغیر دوسروں کو مانگتے ہیں۔ اس نے بھی رب سے ہی کہا تو مجھے مہلت دے، اور اسے مہلت دے دی گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ قیامت تک خیر اور شر کی
اس کشمکش کو جاری رکھنا چاہتا تھا، لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ خباثت اور خوشگوار اور پاک چیزیں الگ الگ ہو جائیں، امتیاز ہو جائے، خیر کی علمبردار قوتیں، ان کے مقامات، ان کے مرتبے خیر کی راہ میں جدوجہد کرنے کی وجہ سے ظاہر و باہر ہو جائیں، اور ان کو ان انعامات اور ان کو ان اجر و ثواب کا حقدار ٹھہرایا جائے جو خیر کی راہ میں وہ اپنی جان، اپنی مال، اپنا سب کچھ لٹا کر کے حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اس کے برخلاف شیطانی قوتیں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جاری رکھی تاکہ اس انسان کا امتحان ہو سکے، تاکہ اس انسان کے مقصد تخلیق کا جو امتحان ہے، جو آزمائش ہے، اس کو پرکھا جائے کہ یہ آدم کے پیچھے چلے گا، آدم کا اولاد ہو کر کے، یا یہ ابلیس کے پیچھے چلے گا۔ ابلیس، اس کی دشمنی شروع دن سے ہی واضح ہے، اس کی دشمنی اس دن سے واضح ہے جب اس نے یہ قسم کھائی تھی، فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اے اللہ تیرے عزت کی قسم، میں ان تیرے بندوں کو گمراہ کر کے رہوں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، ہاں تیرے ان بندوں پر میرا بس نہیں چلے گا جو توحید کی وجہ سے، جو اسلام کی نعمت کی وجہ سے پہلے ہی گلو خلاصی حاصل کر چکے ہیں، جو میرے شر سے محفوظ کر دیے گئے ہیں، ان پر میرا وار نہیں چلے گا، لیکن میں ہر انسان کو گمراہ کرنے کی مکمل کوشش کروں گا۔ فَبِعِزَّتِكَ، تیری عزت کی قسم، میں ان سب کو گمراہ کر کے رہوں گا۔ پھر اللہ نے آپ اور ہم سب کو متنبہ بھی کیا، ہمیں بتلایا بھی، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، بے شک یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اسے دشمن جانو، تم اس کے ساتھ دشمن کا سلوک کرو۔ اور دشمن جاننے اور دشمن کا سلوک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پھندے میں نہیں آنا، اس کے وسوسے میں نہیں آنا، اس کی گمراہ کن کوششوں کا شکار نہیں بننا، اس کے ساتھ یارانہ نہیں لگانا، اس کے بتلائے ہوئے طریقوں پر نہیں چلنا۔ وہ جو دین کے راستے میں شکوک اور شبہات پیدا کرتا ہے اور شہوتوں کے دروازے کھولتا ہے، دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، اس کے ان فندوں سے بچ کر کے رہنا ہے، کیونکہ انما یدعو حزبہ لیکون من اصحاب السعیر، وہ اپنے گروہ کو بلاتا ہی اس لیے ہے تاکہ ان کو بھڑکنے والی آگ کی نظر کرا دے، تاکہ وہ اس میں داخل ہو جائے۔ اور ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابلیس کے پھندوں سے بچنے کے لیے جو سب سے بہتر راستہ دیا ہے وہ دین اسلام ہے۔ اسی لیے اہل ایمان کو مخاطب کر کے کہا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو سلامتی کے دین میں پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور ہاں شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلنا، شیطان کے نقش قدم پر نہیں چلنا۔ کیوں؟ انہ لکم عدو مبین، اس لیے کہ وہ تمہارا واضح دشمن ہے، اس لیے کہ تمہارا واضح دشمن ہے۔ پتہ چلا جو اسلام میں داخل ہوگا وہ شیطان کے ساتھ دشمنی رکھے گا، جو اسلام کے اندر پورا داخل ہو جائے گا وہ شیطان کی گمراہیوں سے، وہ شیطان کے وسوسوں سے، وہ شیطان کے گمراہ کرنے سے، وہ شیطان کے واروں سے بچے گا، شیطان سے بھی بچے گا اور شیطان کے چیلوں سے بھی بچے گا، شیطان سے بھی بچے گا اور شیطان کے کارواں سے بھی بچے گا۔ جیسا کہ مجاہد بن جبر تابعی نے فرمایا، انما یاتی ابلیس بقیروانہ فیضعہ فی السوق فیعلم اللہ ما لم یعلم ویشہد اللہ ما لم یشہد، اس ابلیس کے پینترے عجیب و غریب ہیں۔ توحید کا تو دشمن ہے ہی، مسجد کا تو دشمن ہے ہی، نمازوں کا تو دشمن ہے ہی، یہ اپنے کارواں کو ہر روز صبح مارکیٹ میں چھوڑ جاتا ہے، ہر روز مارکیٹ میں چھوڑ جاتا ہے، فَيُعْلِمُ اللَّهَ مَا لَمْ يَعْلَمْ وَيُشْهِدُ اللَّهَ مَا لَمْ يَشْهَدْ، اور پھر تم اندازہ ہی نہ لگا سکتے ہو کہ پھر اللہ کو کیا کیا جنوایا جاتا ہے جو اللہ نہیں جانتا، اور اللہ کو کتنی چیزوں کا گواہ بنایا جاتا ہے جس کا وہ گواہ ہی نہیں ہے۔ یہ دکاندار، یہ ریڑھی والا، یہ کاروبار کرنے والا، یہ خریدنے والا، یہ بیچنے والا بات پر کہتا ہے اللہ جانتا ہے میں نے اتنے میں خریدا، اللہ جانتا ہے مارکیٹ میں اس کی یہ ویلو ہے، یا کہتا ہے رب شم گواہ، اللہ تعالیٰ میرا گواہ ہے
کہ مجھے یہ کتنے کا پڑا ہے اور مجھے کتنے کا یہ بیچنا ہے۔ یہ سارے شیطانی حربے ہیں میرے بھائیوں اور بزرگوں۔ یہ صرف عبادت گزار کے پیچھے مسجد میں ہی نہیں لگا ہے، یہ کاروباری اور تاجر کے پیچھے، مارکیٹ میں افسر کے پیچھے، دفتر میں زراعت والے کے پیچھے، اس کے کھیت میں پڑا ہے۔ اس کے پھندے عجیب ہیں، اس کا جال بہت بڑا ہے۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اس امت کے بہت بڑے حکیم گزرے ہیں، بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں، بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ انہوں نے جو دنیا میں غلطیاں ہوتی ہے، جو دنیا میں کوتاہیاں ہوتی ہے، اس کے متعلق ان کا یہ فرمان کتنا مبنی بر حقیقت ہے۔ انہوں نے فرمایا اصول الخطایا ثلاث، غلطیوں کی بنیاد تین چیزیں، غلطیوں کی بنیاد تین چیزوں پر ہے: تکبر پر، حرص اور لالچ پر، اور حسد پر۔ تکبر پر، حرص و لالچ پر، اور پھر حسد پر۔ آگے جا کر وہ کہتے ہیں حسد کبر کے متعلق، وَهُوَ الَّذِي أَصَارَ إِبْلِيسُ إِلَىٰ مَا أَصَارَ إِلَيْهِ، یہ تکبر ہی تھا جس نے ابلیس کو، شیطان کو وہاں پہنچایا جہاں وہ پہنچا۔ جہاں وہ پہنچا اللہ کے مقربین بندوں میں سے تھا، ملائکہ کے ساتھ عبادت کرتے کرتے وہ بھی اللہ کا قریب ترین بندہ بن چکا تھا۔ لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم کو بنایا اور ابلیس کو کہا اس کو سجدہ کرو، یہاں سے ایک چیز ایسی اس کے دل میں گھس گئی، اس کے نفس میں گھس گئی، جس نے اسے سرکشی پر، گمراہی پر آمادہ کیا، اور وہ تھا تکبر۔ اسی لیے بہت سے اہل علم کہتے ہیں کہ کائنات میں جو پہلا گناہ ہوا ہے وہ کبر کا تھا، وہ تکبر کا تھا، جس کے ذریعے سے ابلیس مردود ٹھہرا۔ اسے کہا گیا کہ آدم کا سجدہ کرو، اس نے کہا انا خیر من، میں اس سے زیادہ بہتر ہوں، میں اس سے زیادہ بہتر ہوں۔ اور بنی آدم میں بھی جس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ وہ سوچنے لگ جائے میں دوسروں سے بہتر ہوں، تو آپ جان سکتے ہیں وہ ابلیس کے نقش قدم پر چل رہا ہے۔ اس میں ابلیس کی یہ خصلت، یہ تکبر کی خصلت موجود ہے۔ جب وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھے، تکبر کرے اور دوسروں کو حقیر سمجھے۔ بھائیوں، پہلا گناہ تو کائنات کا، ابلیس ہوا اور تا ازل تا ابد وہ مردود ٹھہرا۔ ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو شیطان الرجیم کا مطلب ہے دھتکارا ہوا شیطان، رد کیا گیا شیطان، اور وہ رد ہوا تکبر سے۔ جس چیز سے ابلیس رد ہوا، اگر وہی جرم آپ اور میرے اندر پیدا ہو جائے تو ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ تو اس میں کیا ہم آدم یا آدم زادوں کے پیروکار بنتے ہیں، یا پھر ہم ابلیس کے راستے پر چلتے ہیں؟ پہلا جرم غلطیوں کی جو بنیاد ہے، غلطیوں کی جو اساس ہے، غلطیوں کا خطایا کا جو رکن ہے، پہلا رکن ہے تکبر۔ اس تکبر نے ابلیس کو رد کرایا، تو یہ تکبر آج کے انسان کو بھی لے ڈوب سکتا ہے۔ دوسرا جرم تھا حرص، لالچ۔ آدم علیہ السلام کو کہا گیا جنت میں اس درخت کے پاس نہ جانا، اور اسی ابلیس نے ایسا وسوسہ ڈالا کہ تجھے پتا ہے تیرے رب نے تجھے منع کیوں کیا؟ تیرے رب نے تو تجھے منع اس لیے کیا کہ یا تو یہ کھانے سے تم ملک بن جائے گا یا پھر ہمیشہ جینے والوں میں سے بن جائے گا۔ تو بہرحال انسان کی فطرت میں یہ چیز ہے، وہ اپنے لیے اپنے جو نعمت ملی اسے بھی بڑی نعمت ڈھونڈتا ہے۔ فرمایا یہ ابن آدم چیز ہی عجیب ہے، ما ملا بطن ابن آدم الا التراب۔ اس ابن آدم کو اگر ایک وادی دی جائے، مال و دولت سے، خزانوں سے، سونا اور چاندی سے اگر ایک وادی دے دی جائے تو یہ دوسری وادی کی تمنا کرنے لگتا ہے، اب مجھے دوسری بھی ہونی چاہیے۔ دوسری دی جائے تو کہتا ہے پھر تیسری بھی ہونی چاہیے۔ ما ملا بطن ابن آدم الا التراب۔ ابن آدم کی پیٹ کو اگر کوئی چیز بھر سکتا ہے تو وہ مٹی ہی ہے، جب وہ واپس قبر میں ڈال دیا جائے گا تب تک اس کی لالچ نہیں تھمے گی۔ اور یہی ہمارے بابا حضرت آدم علیہ السلام کو ابلیس کے اس وسوسے نے کہ تو ہمیشہ جنت میں رہنے والا بن جائے گا
اور تو ہمیشہ زندہ رہے گا یا تو ملک بن جائے گا، اسی لیے اللہ نے تجھے اس درخت کے قریب جانے سے منع کر دیا۔ تو یہ اللہ نے بنی آدم کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا۔ پھر آدم علیہ السلام سے اس درخت کا قرب جسے اللہ نے منع کیا تھا، اس کے قریب نہ جانا، وہ جا پڑے، اور پھر وہ ہوا جو قرآن و حدیث میں واضح ہے اور جو آج تک ہم دیکھ رہے ہیں۔ آدم علیہ السلام سے اس کا لباس چھین لیا گیا۔ سبحان اللہ، لباس بڑی نعمت ہے، لباس بڑی نعمت ہے۔ سب سے پہلے اسے لباس چھین لیا گیا، تو وہ جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنے سطر کی جگہ کو ڈھانپنے لگ گئے، اور اس کے بعد اسے کہا گیا اترو زمین میں، جاؤ زمین پر۔ اب زمین میں تمہارے لیے آسمان کا نظام حیات آئے گا۔ زمین میں رہ کر کے اگر تم آسمانی قانون کو نافذ کرو گے تو پھر جنت کی نعمتوں میں پہنچو گے، اور اگر تم نے وہاں پر بھی اے بنی آدم اس زمین میں اترنے کے بعد بھی اس ہدایت کے سر چشمے کو چھوڑ دیا تو پھر اس جنت کا، اس کی نعمتوں کا وارث بننے کا سوچنا بھی مت۔ آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو دل میں ہرس آئی، اس ہرس نے آدم کو جنت سے نکلوایا۔ تیسرا گناہ، تیسری وجہ ہر غلطی کی جو جڑ ہے وہ ہے حسد۔ حسد، اس دنیا میں بھائی بھائی کا حسد، بہن بہن کے ساتھ حسد، سوتن سوتن کے ساتھ حسد، ساس بہو کے ساتھ حسد، بہو ساس کے ساتھ حسد، پڑوسی پڑوسی کے ساتھ حسد، دوست دوست کے ساتھ حسد، افسر افسر کے ساتھ حسد، زمیندار زمیندار کے ساتھ حسد، تاجر تاجر کے ساتھ حسد، بلکہ عالم عالم کے ساتھ حسد کے جرم میں مبتلا ہوتا جا رہا ہے۔ حسد کیا ہے؟ حسد کس کو کہتے ہیں؟ تمنی زوال نعمت الغیر، اس کو نعمت ملی ہے، یہ ختم ہو جانی چاہیے، یہ اس کو نہیں رہنی چاہیے۔ اگر یہ انسان یہ تمنا کرے کہ جو اس کو نعمت ملی ہے مجھے بھی ملتی، اس کو رشک کہتے ہیں، لیکن وہ کہتا ہے نہیں، اس کی ختم ہونی چاہیے، یہ حسد ہے۔ اور یہ حسد بھی روز زمین پر آدم علیہ السلام کے اترنے کے بعد پہلا وہ جرم جو بنی آدم سے ہوا حسد کا تھا، بلکہ ابلیس کے متعلق بھی آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے متعلق جہاں وہ تکبر کا شکار ہوا، وہاں اس کا دوسرا جرم یہ بھی تھا کہ وہ حسد کی لعنت میں گرفتار ہوا، اسے آدم سے حسد آنے لگا۔ اور لازمی بات ہے، تکبر حسد کے دروازے کھولتا ہے۔ اور آدم علیہ السلام کو جب اس دنیا میں بسایا گیا، پھر اولاد چلی آگے، 2 بیٹے تھے، دونوں نے قربانی کی، ایک کی قربانی قبول ہوئی اور ایک کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ جس کی قبول نہیں ہوئی اس کا اس شخص بھائی کے ساتھ حسد اور معاندانہ دشمنانہ رویہ ہو گیا کہ تجھ سے اللہ نے کیوں قبول کی، میری کیوں قبول نہیں ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تو تقوی دیکھتا ہے۔ لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا، اے قربانی کرنے والے، جب تو جانور کا گلا ذبح کرتا ہے، کاٹتا ہے، تو اللہ کو تیرے جانور کی گوشت کی ضرورت نہیں، اللہ تیرے دل کا تقوی، تیرا اخلاص دیکھنا چاہتا ہے، تیرے ایمان کو امتحان کرنا چاہتا ہے۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، آدم کا ایک بیٹا تقوی کی دولت سے مالا مال تھا، اللہ نے اس کا قبول کیا، اور دوسرا تقوی کی نعمت سے محروم تھا، اس کا قبول نہیں ہوا۔ یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے، انہیں کیسے پتا چلا وہ قبول ہوا یا رد ہوا؟ تو اس زمانے میں جو قربانی قبول ہوتی تھی، آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور وہ آگ اسے کھا جاتی تھی، جلا دیتی تھی، اور جس کو قبول نہیں کیا جاتا تھا اس کے متعلق آسمانی آگ نہیں آتی تھی۔ تو سیدھا پتہ چلتا تھا
کس کی قبول ہوئی کس کی قبول نہیں ہوئی. تو آدم کے اس بیٹے کو حسد نے آ لیا اور وہ اپنے بھائی کے خلاف. اور یہ حسد، یہ جو 3 گناہ ہیں، کبر، حرص اور حسد، یہ اس روئے زمین پر پھر تمام ظلم و زیادتیوں کی، قتل و غارت کی، چھینا جھپٹی کی، چوری چکاریوں کی، لوٹ مار کی، ہر طرح کے ظلم کی، ہر طرح کے تشدد کی بنیاد بنتے. میرے جمعہ کے مختصر خطبے میں یہ گنجائش نہیں ہے کہ میں ان سے نکلنے والے ہر گناہ کی وضاحت کروں، لیکن یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر حسد اس کے دل میں پیدا ہوا تو اس حسد نے اسے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر لیا، قتل کر دیا، اور پھر پریشان ہو گیا اب اس لاش کا کیا کروں. اس حاسد کی عقل اتنی معوف ہو گئی. پھر اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے اور 2 کووں نے آپس میں جھڑپ کی، ایک کوے کو مار دیا، اور پھر اس کوے نے زمین کو کھود کر کے اس دوسرے مردہ کوے کو اس میں ڈال دیا، اوپر سے جو ہے مٹی اس کے ڈال دی. اس سے دیکھ کر کے ابن آدم کو یہ لگا کہ ہاں مجھے بھی اس کو دفن کرنا ہی چاہیے. دفن کا طریقہ وہاں سے اس کو ملا. میرے بھائیوں، حسد کہتے ہیں دوسرے کی نعمت کو چھیننے کی تمنا کرنا، اور پھر بسا اوقات اس کے لیے سازش بھی کار فرما ہو جاتی ہے. اس کے مال چھیننا، یا اس کو اذیت دینا، یا اس کو تکلیف دینا، یا اس کے خلاف پرچہ کاٹنا، یا اس کے خلاف شکوہ شکایت کرنا، یا اس کے کاروبار کے لیے رکاوٹیں کھڑی کرنا، طرح طرح کے جرائم یہاں سے نکلتے. تو بقول ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ، اس کائنات میں جو 3 گناہ شروع میں ہوئے، یہی گناہ آنے والے تمام گناہوں کی بنیاد بنے. لیکن ان گناہوں کو آپ کے دل میں جگانے والا ابلیس ہے، وہ شیطان ہے. وہ شیطان جو ابن آدم کو آمادہ کرتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے، اس کے لیے طرح طرح کے گمان پیدا کرتا ہے، اور اس کے وسوسوں کے مختلف دروازے ہیں. اسی ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ جو ہے ابلیس ابن آدم کو گمراہ کرنے کے لیے 3 راستوں سے اس کے دل میں گھستا ہے. یا شہوت کے راستے سے گزرتا ہے، یا شبہ کے راستے سے گزرتا ہے، اور یا پھر غضب کے دروازے سے گزرتا ہے. وہ انسان کو دیکھتا ہے اور ہر انسان پر الگ محنت کرتا ہے. مسجد کے پہلے صف میں بیٹھنے والے عابد کے لیے اس کے گمراہی کا ایک طریقہ ہے، اور مارکیٹوں میں، ڈانس کلبوں میں، کاروبار کرنے والوں میں، مارکیٹوں میں گھومنے پھرنے والے آوارہ لوگوں کے لیے اس کے گمراہ کرنے کا دوسرا حربہ ہے. ظاہر بات ہے جب مسجد کی پہلی صف میں بیٹھے ہوئے شخص کو وہ بولے گا اس بے پردہ خاتون کی طرف آنکھ اٹھا کر کے دیکھ، تو یہ عابد کہاں دیکھے گا؟ جب وہ اسے کہے گا بدکاری کر، تو وہ بدکاری کہاں کرے گا؟ وہ تو اللہ سے ڈرنے والا، اسی لیے وہ پہلی صف پہ آ کر بیٹھا. لیکن اس کے برخلاف اگر مارکیٹ میں آوارہ نوجوان کو وہ کہے گا تو سجدہ کر، وہ کہاں سجدہ کرے گا؟ اسے کہے گا تو یہ کر، وہ کہاں وہ کرے گا؟ اس کے لیے اس کا ایک راستہ ہے، اور مسجد کے عابد کے لیے اس کا دوسرا پینترا ہے. اور امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے وہ تمام ہسٹری سامنے لا کر کے، اولین اور آخرین کے واقعات سامنے لا کر کے یہ نتیجہ نکالا کہ نیکوکاروں کو گمراہ کرنے کا ابلیس کا طریقہ گلو انتہا پسندی کے خیالات اس کے ذہن میں پروان چلا کر کے کیا جاتا ہے. یعنی اسے اس کی عبادت حقیر قرار دلائی جاتی ہے کہ بھائی یہ کون سی عبادت ہوئی؟ ابھی تو اتنی عبادت سے تو کہاں نجات پائے گا؟ تو 2 رکعت پڑھتا ہے تو 4 پڑھ، تو اللہ کو مانگتا ہے تو بزرگ سے بھی مانگ، تو 5 وقت پڑھتا ہے تو 6 وقت پڑھ، تو 5 منٹ کا سجدہ کرتا ہے تو 10 منٹ کا کر. تو اسے افراد کی طرف لے جاتا ہے، اسے نیکی میں آگے کی طرف لے جاتا ہے، تاکہ اس کو یہ نہ پتہ لگے میں ابلیس ہوں، اور ابلیس اسے اس نیکی کے راستے سے اوپر لے جا رہا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے اہدنا الصراط المستقیم کی شکل میں استقامت والی جو زندگی، اعتدال والی جو زندگی ہے.
ہر ایک چیز کی دو انتہائیں ہیں، ایک اوپر والی سرحد، ایک نچلی والی سرحد۔ اگر نیکی کے اوپر والے سائڈ سے آگے نکل جائے تو میرے بھائی اس کو قرآن نے کہا ہے غلو، یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم۔ عرفات مینا کے میدان میں آپ بڑی آسانی سے یہ سمجھ جائیں گے کہ جب شیطان کو کنکریاں پھینکتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کنکر پھینکو، لیکن شیطان نے ہمارے حاجیوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ کنکر سے اتنے بڑے ابلیس کو کیا ہوگا، وہ اٹھاتا ہے ڈنڈا پھینکتا ہے، وہ اٹھاتا ہے چپل پھینکتا ہے، وہ اٹھاتا ہے بڑا پتھر پھینکتا ہے، تو اس کنکر کو اس نے پہاڑ بنا کر کے، اسی کو کہتے ہیں گلو، یعنی عبادت کو اس کے آخری درجے سے آگے بڑھا کر کے، تو نیکوکار تو نیکی کے راستے سے ہی گمراہ ہوتا ہے، اس کے خلاف برخلاف جو مارکیٹ میں بدکار ہے، جو مارکیٹ کا آوارہ انسان ہے، جو دین بیزار، مسجد بیزار، ہدایت بیزار، توحید بیزار ہے، اسے وہ نہیں کہے گا تو 4 رکعت کے بجائے 8 رکعت پڑھ، نہیں، اسے وہ اسی راستے میں، اور یہ راستہ شبہات سے ہو کر جاتا ہے، وہ راستہ شہوت کے راستے سے جاتا ہے۔ شہوت یعنی اس کے نفس میں دنیا کی رغبت، دنیا کا میلان، خواتین کا میلان، عورتوں کی طرف رجحان، چوری اور لوٹ مار کی طرف رجحان، یہ بڑھا دیتا ہے تو اس کو شہوت کے راستے سے، اور اس کو شبہات کے راستے سے وہ جو ہے اچک لیتا ہے۔ ہمارا اسلام ہمیں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، وہ اسلام جس کا تم اللہ سے سوال کرتے ہو دن اور رات میں، 5 نمازوں کی ہر رکعت میں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ تو اس سیدھی راہ پر چلنا یہ آدم اور ابن آدم کا کام ہے، یہ نبی آخر الزماں اور اس کے امتیوں کا کام ہے، لیکن پھر فرمایا اسی راستے پر گامزن ہو جا۔ اس راستے کو دائیں بائیں بھی راستے ہیں جو شبہات کے ذریعے سے اور شہوتوں کے ذریعے سے کھلتے ہیں۔ فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ صراط مستقیم، یہ سیدھی راہ ہے، یہ اسلام ہے، اس پر چلنا۔ اگر دائیں جاؤ گے تو شبہات کے راستے ہیں، بائیں جاؤ گے تو شہوت کے راستے ہیں، اور یہ شبہات اور شہوت کے راستے تمہیں اس کی راہ سے دور کر دیں گے، اور یہی شیطان کا کام۔ آج جو ہم دیکھتے ہیں امت مسلمہ جو ایک ہونی چاہیے تھی، امت مسلمہ جو اللہ کی توحید پر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہونی چاہیے تھی، آج وہی امت گروہ میں بٹی ہوئی ہے، تقسیم در تقسیم ہے، گروہ اور گروہ میں تقسیم ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ صراط مستقیم جس پر اسے اللہ نے گامزن کیا، جس پر اسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا، انہوں نے اسے اپنے لیے انہیں شیطانی وسوسوں کی وجہ سے، ان میں انتہا پسندی کے جذبات، افراط و تفرید کے جذبات، غلو اور جفا کے جذبات پیدا کر کے ان کو اس سیڑھی سے آگے نکال دیا اور ان کو اس سیڑھی سے آگے نکال دیا۔ جو دیندار تھے ان کے لیے دینداری کے نئے نمونے ایجاد کر لیے، اور جو بے دین تھے ان کے لیے شہوتوں کے نئے دروازے کھول دیے۔ میرے بھائیوں، یہ سارا شیطان کا کھیل ہے۔ میں جلد از جلد، کیونکہ یہ گھڑی کی سوئی بہت تیزی سے چل رہی ہے، میں شیطان کے چند مداخل اور شیطان کے چند مظاہر کی طرف آپ کو متنبہ کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ اس کے وسوسے سے بچ سکیں۔ معوذتین تو روز پڑھتے ہیں نا، معوذتین قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ تو پڑھے اس لیے جاتے ہیں تاکہ شیطان کی شر سے بچا جائے۔ میرے بھائی اس میں ہے نا من شر الوسواس الذی یوسوس فی صدور الناس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، یہ شیطان کی صفت ہے جو انسان کے دلوں میں گھس جاتا ہے اور دلوں میں وسوسہ پیدا کرتا ہے۔ پڑھ رہا ہوتا ہے نماز اور دل میں ڈال دیتا ہے وہ مارکیٹ، دل میں ڈال دیتا ہے اولاد کی فکر، دل میں ڈال دیتا ہے کوئی اور شبہ، تو یہ اس سے دور ہو جاتا ہے جس میں وہ ہوتا ہے۔ تو شیطان کا جو مدخل ہے، سب سے بڑا مدخل ہے وسوسہ، وہ وسوسے کے راستے سے داخل ہوتا ہے، اور یہی وسوسہ ڈالا تھا آدم علیہ السلام کو جب وہ جنت میں تھے۔ بہت سے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ بھائی شیطان، آدم تو جنت میں تھے، شیطان وہاں کیسے گیا؟ بھائی شیطان نے دل میں وسوسہ ڈالا، شیطان نے وسوسہ ڈالا، اور اللہ قادر ہے کہ وہ کس طرح آدم
اور ہوا اس کے ابلیس کا وہ طریقہ کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر قدرت رکھتا ہے۔ تو وسوسہ جو ہے وہ سب سے بڑا وسیلہ ہے شیطان کو انسان کے دل میں گھسنے کا۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ انسان کے دل میں شیطان خوف، پریشانی، غم، ڈپریشن ڈال دیتا ہے، اسے یہ فکر دامنگیر کر دیتا ہے کہ کیا بنے گا، غربت آئے گی، فقر و فاقہ لگیں گے، پھر میں کیا کروں گا، پھر میں کیا کروں گا، اور پھر اس غربت اور فقر کے خوف کی وجہ سے پھر وہ ایسے کام شروع کر دیتا ہے جو شیطان کو خوش کرتے ہیں، جو ابلیس کو خوش کرتے ہیں۔ اس میں ہے کسی کی زمین پر قبضہ کر لینا، اس میں ہے کسی کی جیب کاٹ لینا، اس میں ہے کسی کی عزت پر جو ہے نا حملہ کر دینا، اور یہ سارا کا سارا خوف اور قلق کے دل میں پیدا ہونے کے نتیجے میں جو ہے ہوتا ہے۔ تیسرا جو مظہر ہے شیطان کا وہ ہے کہ انسان کی طبیعت میں غصہ ڈال دے، اس کے فطرت میں، اس کے دل میں غصہ ڈال دیتا ہے۔ غضب اس کے دل میں تیش پیدا کرتا ہے۔ اور آپ کو پتا ہوگا ابن القیم رحمہ اللہ نے اس میں بہت خوبصورت کلام لکھا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور جن کو آگ سے پیدا کیا، اور آپ نے دیکھا ہوگا کائنات میں جہاں مٹی ہے وہ نیچے دبتی ہے، جہاں آگ ہے وہ اوپر اٹھتی ہے، اور اس آگ میں بھڑکاؤ اور پھیلاؤ ہوتا ہے، جبکہ مٹی میں تثبت، صبر اور جھکاؤ اور بیٹھنا اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے رہنا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے 10 صفات ایسی بیان کی ہیں کہ جو مٹی میں ہے، اور آدم مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، تو وہ ٹھہراؤ، وہ صبر، وہ استقامت، وہ سکون ابن آدم میں ہونا چاہیے جو مٹی میں ہے، کیونکہ وہ اس سے پیدا کیا ہے۔ اس کے برخلاف شیطان میں تیش ہوتا ہے، شیطان میں بھڑکنا ہوتا ہے، شیطانی صفت جو ہے غسیلی ہوتی ہے، شیطانی صفت میں بہیمیت ہے اور حیوانیت رچی بسی ہے، اسی لیے وہ اچھلنا، کودنا، بھڑکنا، جلد از جلد غضبناک ہونا۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب کوئی غصہ ہوگا تو اس کے رد عمل میں کیا نتائج نکلیں گے، اور وہ نتائج کس طرح شیطان کو خوش کرتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایک شخص نے سوال پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت کیجیے، فرمایا لا تغضب، فرمایا پھر کہا لا تغضب، فرمایا پھر کہا لا تغضب، 3 دفعہ فرمایا کہ تو غصہ مت کر، تو غصہ مت کر، تو غصہ مت کر۔ اس کا مطلب ہے کہ غضب جو ہے یہ ایک خطرناک کیفیت ہے جو مرد کو عورت سے طلاق کے نتیجے پر چھوڑ دیتی ہے، جو دفتر میں خون ریزی اور قتل و غارت گری کراتی ہے، پڑوسی اور پڑوسیوں کو قتل و غارت گری میں مبتلا کرتی ہے، جو ملکوں کو تخت و تاراج کر دیتی ہے، جو جنگوں کے بادل اٹھانے کا باعث بنتی ہے۔ تو غضب شیطان کا ایک ایسا مظہر ہے جو بنی آدم میں ڈال کر کے وہ ان سے جیسے کام چاہتا ہے ویسے کام جو ہے وہ ان سے لیتا ہے۔ اسی طرح شیطان کے راستے جس کے ذریعے سے وہ ابن آدم کو کنٹرول کرتا ہے وہ ہے نفس پرستی۔ انسان اسلام ادخلوا فی السلم کافہ، اس کا مطلب ہے اللہ کے دین میں، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اور اسلام کا مطلب ہے اللہ کے حکم کے سامنے سارے تسلیم خم کر لیں۔ جب اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم کرے گا تو یہ نہ اپنے نفس کا غلام ہوگا، نہ یہ شیطان کا غلام ہوگا، نہ یہ دینار و درہم کا غلام ہوگا۔ تو یہاں پر شیطان اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکم کی تعمیل کے بجائے اسے کہتا ہے تو اپنے نفس کی مان، تو اپنے دل کی مان، تو دیکھ تیرے اندر کس چیز کا میلان ہے، تجھے تیرا نفس کیا چاہتا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے انسانی نفس جو ہے وہ شہوتوں پر، وہ شہوتوں سے مزین کیا گیا ہے۔ اس نفس کو، اس کو لال و گوہر چاہیے، اس کو زیب و زینت چاہیے، اس کو خواتین چاہیے، اس کو مال و دولت چاہیے، اس کو منصب چاہیے، اس کو اولاد چاہیے، اس طرح کی جو چیزیں، اور پھر ان کے لیے ہر جائز اور ناجائز حربہ۔ تو نفس کی خواہشات کی پیروی سے اسلام روکتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نفس کو اپنا معبود مت بناؤ، اپنے رب کو اپنا معبود بناؤ، اور شیطان رب سے دور کرنے کے لیے انسان کو نفس کا پجاری بنا دیتا ہے۔ شیطان کا ایک اور ذریعہ یہ ہے کہ وہ ابن آدم میں ایک دوسرے کے متعلق عداوت اور دشمنی ڈالتا ہے۔ عداوت ڈالنے کا کام بھی، عداوت دشمنی کو کہتے ہیں، اور یہ دشمنی کے جذبات شیطان آپ کے سینوں میں، آپ کے دلوں میں ابھارتا ہے۔ تو یہ ایک راستہ ہے عداوت پھیلا کر کے
اور آپ سے دشمنیوں کو جگا کر کے آپ کو جنگ و جدال میں ڈال دینا، یہ بھی شیطان کے حربوں میں سے ایک حربہ ہے۔ لہذا اگر ہمیں انسانیت کو تحفظ دینا ہے، اگر ہمیں اپنے معاشرے کو سدھارنا ہے، تو ہمیں اس سلسلے میں اسلام کی تعلیمات کو اپنانا ہوگا اور شیطان کے ان حربوں سے اپنے آپ کو جو ہے بچانا ہوگا۔ شیطان جب کسی انسان کے پاس جاتا ہے تو ظاہر بات ہے اس کا کام ہے شیطانی کرنا، اس کا کام ہے گمراہ کرنا، تو وہ کچا سودا نہیں کرتا، وہ سب سے بڑے شر میں انسان کو پھنسانے کی پہلے کوشش کرے گا۔ پہلے نمبر پر وہ ابن آدم سے کفر اور شرک چاہے گا، لیکن اگر اس کا وار ابن آدم کو کفر اور شرک کے دلدل میں گرفتار اگر وہ اسے نہیں کروا پایا اور وہ مایوس ہو گیا کہ نہیں یہ بندہ شرک کرنے والا نہیں ہے، یہ بندہ کفر کرنے والا نہیں ہے، تو شیطان اپنا سٹیج اپنی لیول بدلتا ہے، پھر وہ دوسرے درجے پر آتا ہے اور وہ ہے بدعت۔ پھر وہ اس انسان کو بدعات کے جذبات سے بدعات پیدا کر کے اسے گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ اور شرک کے متعلق آپ کو پتا ہے کہ شرک کرنے والے کو اللہ معاف نہیں کرتا، اور بدعت والے کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، اس لیے کہ بدعتی جب بدعت کرتا ہے اسے یہ نہیں پتا ہوتا کہ میں گناہ کر رہا ہوں، وہ نیکی سمجھ کر کے بدعت کرتا ہے۔ اسی لیے سفیان ثوری نے کہا البدعۃ لا یتاب منہا المعصیۃ یتاب منہا والبدعۃ احب الی ابلیس من المعصیہ لأن المعصیہ یتاب منہا والبدعۃ لا یتاب منہا۔ ابلیس کو گناہ اور معصیت کے مقابلے میں بدعت زیادہ پیاری ہے، کیونکہ معصیت اور گناہ سے ابن آدم توبہ کرتا ہے، اس کو دل میں یہ احساس ہوتا ہے میں گناہ کر رہا ہوں، میں غلطی کر رہا ہوں۔ ہر شرابی باپ کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ میرا بچہ بھی شرابی بنے، ہر چوری کرنے والا مرد کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ میرا بچہ بھی چوری میں لگے، ہر رشوت خور باپ کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ میرا بچہ بھی رشوت خور بنے، کیونکہ اسے احساس ہے یہ معصیت ہے، یہ گناہ ہے۔ لیکن ہر بدعتی باپ چاہے گا اس کا بیٹا بھی بدعتی بنے، کیونکہ وہ بدعت کو نیکی سمجھ کر کے قبول کرتا ہے۔ اسی لیے شیطان شرک کے بعد ابن آدم سے بدعت کرانا چاہتا ہے، اور اگر وہ بندہ سنت کے معاملے میں پختہ ہو اور بدعت نہ کرے تو پھر تیسرے درجے کی طرف شیطان منتقل ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے اب ہمیں اسے تیسرے نقطے کی طرف ہمیں ڈالنا چاہیے، جو گناہ کبائر ہیں، جو کبائر گناہ ہے ان میں اس کو مبتلا کرنا ہے۔ اور خدا نہ خواستہ اگر یہ بندہ اتنا پختہ ہو علم اور عمل کے حساب سے کہ یہ گناہ کبائر نہیں کرے گا، تو پھر شیطان ایک درجہ اور نیچے آتا ہے اور پھر صغائر جو چھوٹے گناہ ہیں ان کا ارتکاب اس سے جو ہے کرتا ہے۔ اور اگر وہ صغیرہ گناہ کا وسوسہ بھی نہیں ڈال سکے ابن آدم پر، پھر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک مباح ہوتی ہے اور ایک اطاعت افضل چیز ہوتی ہے۔ وہ افضل کو چھوڑ کر کے اس کو مفضول کی طرف یا مباح چیز کی طرف جو ہے ڈال دیتا ہے۔ اور جب یہ بھی نہیں ہوتا ہے تو بندے کے دل سے آخرت کی محبت کے بجائے دنیا کی محبت اس کے اندر ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ اور آخری وسوسہ، جب یہ شیطان ابن آدم کو ان تمام چیزوں میں وسوسہ ڈالنے اور گمراہ کرنے سے میں ناکام ہو گیا، تو پھر آخری پیترا ہے وہ ان کو آپس میں جنگ و جدال اور دشمنی وہ پڑتا ہے۔ اسی لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ اور مدینہ فتح ہو گئے، جب جزیرۃ العرب میں اسلام نافذ ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا ایس الشیطان من ان یعبد فی جزیرۃ العرب ولکن بالتحریش بینہم، شیطان اب ہمیشہ کے لیے مایوس ہو گیا کہ جزیرۃ العرب میں اس کی عبادت نہیں کی جائے گی، یہاں شرک نہیں ہوگا، یہاں بدعت نہیں ہوگی، لیکن ہاں ایک گناہ تو ہوگا، ولیکن بالتحریش بینہم، وہ آپس میں آپ لوگوں کو اختلافات، لڑائیوں، جھگڑوں میں تو مبتلا کرا سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، جب شیطان کے یہ وسوسے ہیں، جب شیطان کی ابن آدم کے ساتھ یہ دشمنیاں ہیں، وہ ہمارے باپ آدم علیہ السلام کا دوست نہ بن سکا،
وہ آپ اور میرا دوست کیسے بن سکتا ہے؟ وہ آپ اور میرا ہمدرد کیسے بن سکتا ہے؟ رب نے ہمیں واضح فرمایا وہ تمہارا دشمن ہے، اس کے ساتھ دشمن کا سلوک کرو، اس کو دشمن جانو، اور دشمن جان کر کے ہمیں اس کے حربوں سے بچنا ہے۔ مختصراً میں صرف ہیڈ لائنز کے طور پر 4-5 ایسے اسباب بتاؤں گا جن اسباب سے ہم شیطان کے وسوسوں سے بچ سکتے ہیں۔ سب سے بڑی بات جس کے ذریعے سے ہم شیطان کے وسوسے اور گمراہی سے بچ سکتے ہیں وہ ہے توحید کی قوت، توحید کی نعمت، توحید کا نور۔ جتنا توحید آپ کے دل و دماغ میں مضبوط اور ٹھوس ہے اتنا آپ ابلیس کے وسوسے سے محفوظ رہ سکیں۔ دوسرے نمبر پر جتنا آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے جاننے والے اور ان پر عمل کرنے والے رہیں گے اتنا آپ شیطان کے وسوسے سے محفوظ رہیں گے۔ نمبر 3، آپ کو اللہ سے شیطان کے شر سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے معوذات عطا کی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے معوذات عطا کی۔ قرآن پڑھنا ایک اچھا کام ہے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، رب نے فرمایا جب تم نیکی کرو، جب تم قرآن پڑھو، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تم اس وقت اللہ سے پناہ مانگو۔ تو اللہ سے پناہ مانگنا چاہیے۔ قرآن کا دشمن ہے ابلیس۔ جس گھر میں قرآن پڑھا جائے اس گھر سے ابلیس بھاگ جاتا ہے۔ ایسا بھی آئے جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جائے اس گھر سے ابلیس بھاگ جاتا ہے۔ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے، سورہ آل عمران پڑھی جائے، اس گھر سے ابلیس ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جاتا ہے۔ اور آپ کو میری نصیحت ہے ان صورتوں کو پڑھتے رہو، جب بھی گھر میں گھسو سلام اور بسم اللہ کر کے پڑھو، کیونکہ جب تم سلام اور بسم اللہ کر کے گھر میں داخل ہوتے ہو تو ابلیس مایوس ہو جاتا ہے کہ اب نہ ہمارا یہاں مبیت ہے، نہ ہم یہاں رات گزار سکتے ہیں اور نہ ہمیں یہاں کھانا مل سکتا ہے۔ اگر آپ صرف سلام کر کے جاؤ گے تو وہ کہے گا رک تو سکتے ہیں لیکن کھا نہیں سکتے، لیکن جب آپ بسم اللہ بھی پڑھو گے تو وہ کہے گا نہ رکنا ہی ہے اور نہ کھانا ہی ہے۔ تو یہ کام کرو، قرآن پڑھو، معوذات پڑھو، اذکار پڑھو، اللہ سے شیطان کے شر سے پناہ مانگو۔ جب آدم علیہ السلام اس مسئلے میں آیا تو اس نے پڑھا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور اللہ نے ہمیں فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ تو اسی طرح ہر وقت باوضو رہنا، ہر وقت نمازیں پڑھتے رہنا، اللہ سے دعائیں مانگنا، دین اسلام پڑھنا، اسلاف کی سیرت پڑھنا، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کو ایمان کے حساب سے مضبوط کریں گی اور آپ کو شیطان کے راستے میں کھڑا ہونے کے لیے جو ہے پختہ وہ قوت اور عزم دیں گے۔ اور آپ دیکھیے اس امت میں ایک انسان ایمان میں اتنا پختہ بنا کہ ابلیس ہر انسان کو جو ہے نا وسوسہ ڈالنے کے لیے جاتا تھا اور ہر روز جاتا ہے، لیکن جب اس انسان کو آتا دیکھتے تھے شیطان اپنی راستہ بدل دیتا تھا۔ وہ تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کتنی ایمان کی قوت تھی، کتنی توحید کی قوت تھی، نبی کی رسول سے محبت کا کیا عالم تھا، دین اسلام کے پر کیا ان کی جو ہے دین اسلام پر ان کا ثابت قدمی ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے، تب جا کر ہم شیطان کے وسوسے، اس کی گمراہی سے اور اس کے شر سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔ الحمد للہ الذی لم یکن لہ شریک فی الملک وکبرہ تکبیرا واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان نبینا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا بین یدی الساعة من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما ومن یعص اللہ ورسولہ فقد غوى وضل ضلالا بعیدا۔ قال اللہ تبارک وتعالی في محكم تنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي مرة صلى الله عليه بعشرة
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن جميع أصحاب نبيك أجمعين وعن أهل بيته الأطهار وعن التابعين لهم بإحسان وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين واغفر لموتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطيئات. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من أعرض عن دينه صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ألا إن ذكر الله أعلى وأولى وأجل وأتم وأكبر واللہ یعلم ما تصنعون. انشاءاللہ جیسا کہ پچھلے جمعہ میں بھی اعلان ہوا تھا، مسجد کی اوپر والی منزل ہماری مدد کی محتاج ہے. آج بھی بہت سے لوگ باہر کھڑے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ تعمیر جلد از جلد پائے تکمیل تک پہنچے. اوپر والی مسجد کے لیے بھی، چھت کے لیے بھی سیڑھی بنے تاکہ لوگ آسانی سے وہاں نماز ادا کر سکیں. اس لیے آج ہم بھرپور معاونت کی اپیل کرتے ہیں تاکہ یہ کام جلد از جلد دنوں میں ہو جائے اور لوگوں کو اور نمازیوں کو تکلیف نہ ہو جائے. اور یاد رکھیے، جو اللہ کا گھر بناتا ہے اللہ آخرت میں جنت میں من بنا للہ مسجدہ بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اس دنیا میں اللہ کا گھر بناتا ہے یا گھر بنانے میں حصہ ڈالتا ہے اللہ جنت میں اس کے لیے اعلیٰ مقام بناتا ہے. اس لیے بھرپور معاونت کی ضرورت ہے، بھرپور معاونت کی ضرورت ہے. اللہ آپ کی دنیا کو بھی سنوار دے گا، آخرت کو بھی سنوار دے گا. صدقہ سے مال کم نہیں ہوتا. ما نقصت مال من صدقہ. اور یہ تو شیطان کا ہی وسوسہ ہے نا. وہ کیا نام ہے، کہتا ہے بنی آدم کو وہ فقر کا جو ہے، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. شیطان کہتا ہے خرچ مت کرنا کیونکہ اس سے غربت آئے گی، جبکہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. لہٰذا آپ انفاق فی سبیل اللہ کریے، دنیا کی مصیبتوں سے بھی بچیں گے، بیماری کے شر سے بھی بچیں گے، جہنم کی آگ سے بھی بچیں گے. اور مسجد کے لیے جب یہ انفاق ہو تو پھر جنت میں گھر بنتا ہے. جو لوگ نقد نہیں دے سکتے ہیں، مختلف جگہوں پر یہاں پر وہ اکاؤنٹس نمبر دے دیے، آپ جو ہے نا ڈیجیٹل طور پر جو ہے ٹرانسفر بھی کر سکتے ہیں. نماز کے بعد جو لوگ اس وقت نہیں کر پائیں گے وہ نماز کے بعد بھی دیواروں کے ساتھ لگے ہوئے ان نمبرات کو دیکھیں گے. تو اس کے لیے بھرپور معاونت کی ضرورت ہے تاکہ یہ مسجد پائے تکمیل تک پہنچ جائے. ہمیں مستقبل میں سدرہ کے متعلق بھی بہت سوچنا ہے کہ وہاں پر بھی ہمارے لیے توحید السنت کا بڑا سٹیج بن جائے. الحمدللہ ابھی وہ فائنل مرحلے میں ہے اور تھوڑی سی ہماری طرف سے مزید محنت اور جد و جہد کی ضرورت ہے. اور انشاءاللہ ان قریب اس کے متعلق بھی بڑے اقدامات اس جماعت کی طرف سے، اہل خیر حضرات کی طرف سے اٹھائے جائیں گے. آپ سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم میں سے کون خوش نصیب ہے جس کو اللہ ان مسجدوں کی تعمیر اور ان مسجدوں کی آباد کاری. ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا، قیامت تک ابراہیم کا نام، اسماعیل کا نام زندہ ہے. سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ بنائی، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی بنائی. تو مسجدیں انسان ان کو زندگی دیتی ہے، اس جہاں میں بھی اور اس جہاں میں بھی. لہٰذا اس کے لیے بھرپور تعاون کیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا اور آپ کے عقبہ کو جو ہے آباد کرے اور آپ کو اللہ اپنے غیبی خزانوں سے مالا مال کرے. اور یاد رکھیں کہ مال خرچ کرنے سے کام نہیں ہوتا بلکہ وہ بڑھتا ہے اور پاک ہو جاتا ہے اور انسان شح اور بخل کے دلدل سے بھی نکلتا ہے اور جنت کی اعلیٰ منزلیں طے کرتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا کو اور آپ کی آخرت کو سنوار دے اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی محنتیں قبول فرمائے جن لوگوں نے آج تک دامِ درم قدم سخن اس مسجد کو، اس عظیم خاتون کو بھی اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتیں عطا کرے اور دنیا بھی اس کے سنوار دے جس کا ابتدا میں اس میں رول رہا ہے. یا ان لوگوں کا، اور خاص طور پر ہماری یہ بستی جو ہے گول
گول مسجد والی جو بستی ہے، الحمدللہ یہاں کے لوگ اپنی نمازوں سے، اپنی خیرات سے، اپنے صدقات سے، اپنی حاضری سے، اپنی صفائی سے اس مسجد کی خدمت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی آباد کرے اور ہر شر سے محفوظ رکھے، ہر مسلمان کو ہر شر سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ اور ہم سب پر بھی اپنا فضل کرے، اپنا کرم کرے، ہماری دنیا بھی سنوار دے، ہماری عقبہ بھی سنوار دے۔ اور جن لوگوں نے سوال دعا کیا ہے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں ربا جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، اور جو ہسپتالوں میں زیر علاج ہے اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کو شفاء کامل عطا فرما، اے اللہ ان کو شفاء کامل عطا فرما۔ جو گھروں میں بیمار ہیں، آپ کے گھر میں، ہمارے گھروں میں، اس مسجد میں، اے اللہ سارے بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ سارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما، جو کسی اور مسئلے سے دو چار ہیں الہ العالمین ان کی مصائب دور فرما دے، ان کی تکالیف دور فرما دے، اے اللہ دنیا بھی سنوار دے، عقبہ بھی سنوار دے۔ وصلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔